الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات حاضرین ذاکرین اس آبادی ان عمارتوں میں اور مکانات میں رہنے والے تمام اہالیان یو کے اسپائر انجمن تبلیغ العباس کے اراکین میرے محترم بھائی جناب سرور بھائی ان کی پوری ٹیم آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلندتر صلوات ہے ایک اور صلوات ہے آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں صلوات اب میں ویسے ہی خود کسی بھی عذر کی وجہ سے دیر سے آیا ہوں تو اب کہنے میں بھی تکلف ہو رہی ہے کہ آپ سے کہوں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ پہلے خود تو دیر سے آئے اب آپ یہ بھی خواہشات ان کی پوری کریں تو اب اگر دل میں کچھ نہیں ہے تو آگے آ جائیں پر محمد و آل محمد صلوات صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے اور بلند صلوات پڑھیے اس سے بھی بلند صلوات پڑھیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ مریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جان لو بتحقیق صاحبان ایمان اور صاحبان کردار سیجعل لہم الرحمن ودا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے مومن ہو جاؤ باکردار ہو جاؤ پھر لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے یہ ایک قاعدہ ہے ایک اصول ہے ایک فطری عمل ہے اور اس فطری عمل کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار سے محبت ہوگی محبت ہونی ہی ہے اب جتنا گڑ میں ڈالوں گا
اتنا ہی یہ محبت میٹھی ہو جائے گی۔ میں کتنا ایمان اور کتنا کردار اپنا بہتر کرتا ہوں، پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا۔ اب دیکھیں کردار تو پھر بھی نظر آ جائے گا، کچھ نہ کچھ فیصلے ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ طے کر لیا جائے گا۔ بھائی نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا انہیں کبھی انہوں نے ماہ رمضان میں کوئی روزہ چھوڑا ہو، اور پیسے آ گئے تھے تو یہ حج بھی کر کے آ گئے تھے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ان کی پوری ہے، اور خمس بھی دیتے ہیں۔ تو جو کردار ہے نا، اور بھائی اچھے اخلاق کے بھی ہیں، پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور اچھے انداز سے ملتے ملاتے ہیں، اور بد اخلاق بھی نہیں ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لوگوں کے مسائل میں ان کا ایک خاص ایک تعلق اور ایک دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ تو کردار کے حوالے سے تو شاید دوسرے لوگ دیکھ کر کوئی فیصلہ کر لیں، اگرچہ میں اس سے بھی بہت زیادہ اس بات سے، اس خیال سے مطمئن نہیں ہوں، یعنی میں متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ کردار کا تعلق بھی عزیزان گرامی نیت کے اوپر ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ کیا معلوم مجھے روزہ رکھ رہا ہے، کیا معلوم مجھے نماز وقت پہ پڑھ رہا ہے، کیا معلوم مجھے حج کر کے آیا ہے، کیا معلوم کہ ہر عبادت کے پیچھے اس کی کوئی ذاتی غرض ہو، کوئی اور اس کا مطلب ہو، کوئی اور اس کی خواہش ہو، کوئی اور مفاد اس کا ہو۔ تو یہ تو معاملہ ہم تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں، حقیقت تو ہم نہیں جانتے۔ اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے، یہ کام واقعی اللہ کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس لیے کہ ایمان کے بارے میں تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بالکل ہی کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں طے کر سکتے کس کا ایمان کتنا ہے، کس کا ایمان کس گہرائی کا ہے، کتنا سنگین ہے، کتنا سچا ہے، کتنا واقعی ایمان ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں بھی بہت کچھ ملتا ہے، مشاہدات بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کسی انجمن میں شامل ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ کسی قافلے میں شامل ہو جائیں گے، آپ سے متفق ہو جائیں گے، مگر کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ بھئی ان کا تو ہمارے ساتھ فلاں صاحب جو چل رہے تھے ان سے کوئی معاملہ تھا، کوئی دوستی تھی، کوئی تعلق تھا، کوئی غرض تھی، کوئی لالچ تھی، کوئی مطلب تھا، اس لیے ہمارے ساتھ آئے تھے۔ وہ مطلب جیسے پورا ہوا، اب آج کل آ نہیں رہے، آج کل نظر نہیں آ رہے۔ تو ہم نہیں طے کر سکتے کہ کون کتنا بڑا مومن ہے، ہم نہیں طے کر سکتے کہ کون کتنا بڑا با کردار ہے۔ کردار کا تعلق بھی وہ دل کی کیفیتوں سے ہے، کردار کا وزن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے جب دل کی کیفیتیں سچی اور سنگین اور خالص ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہر ایک کی نماز بھی ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کا روزہ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ نہ ایمان کے حوالے سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اور اگر ظاہری چیزوں کو لے لیں کہ صاحب حدیث مبارکہ میں آیا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان ہے اور عمل بالجوارح ہے۔ مثلا یہ حدیث مبارکہ میں کچھ ایسے ہماری رہنمائی ہوئی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں بھائی، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو بتا دیا گیا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ رسول کا اقرار کرو، اللہ رسول کی ما جاء من اللہ، جو جو اللہ کی طرف سے چیزیں آئی ہیں، جو جو اللہ نے چیزیں ہمارے لیے رہنما اور ہمارے لیے پیشوا اور ہادی قرار دی ہیں، ان سب کو مان لو، اور پھر جوارح کے ذریعے سے، یعنی اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اپنے بدن کے ذریعے سے اپنے اس عقیدے کا اظہار بھی کرو۔ اللہ کو مانتے ہو تو نماز کہاں ہے جی؟ اللہ کو مانتے ہو تو نماز کہاں ہے؟ روزہ کہاں ہے؟ حج کہاں ہے؟ جہاد کہاں ہے؟ اور عبادات کہاں ہے؟ اور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ہر ایک کا نہ ایمان ایک جیسا ہے، نہ ہر ایک کا کردار ایک جیسا ہے۔ تو اب اتنا طے ہے کہ جب اللہ نے، یعنی یہ روشن بات ہے کہ جب اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں مومنوں اور باکردار لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا، تو یہ واقعی اللہ ہی ڈالے گا۔ محبت کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی، محبت کہیں سے مول نہیں لی جا سکتی۔ محبت اللہ ڈالے گا تو وہی محبت ہوگی، ورنہ لالچ بھی ہو سکتی ہے، مطلب بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور مطلب، کوئی اور غرض بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جب اللہ محبت ڈالتا ہے نا، تو بھائی اس کا معاملہ کچھ اور ہے، پھر کوئی محبت نکال نہیں سکتا۔ پھر وہ بندہ کہ جس کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوگی نا، اس کو کچھ وقتی طور پر دنیا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لے گی، مگر وہی ظلم کرنے والا بھی کہے گا میں غلط کر رہا ہوں، میں زیادتی کر رہا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے نا
کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کا آ جانا ہے، یہ اسی دنیا میں با ایمان اور با کردار لوگوں کو ایک اللہ کا انعام ہے۔ مرنے کے بعد کیا ملے گا، آخرت کے بعد آخرت میں کیا ملے گا، اور عالم محشر میں کیا ہوگا، اور جنت میں کیا ہوگا، وہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ ممکن ہے یہ بچہ یہ جوان کہہ کہ مولانا یہ کس نے دیکھا، اللہ یعذ باللہ معاذ اللہ، یہ کس نے دیکھا کیسا ہوگا، لیکن عزیزان گرامی اسی دنیا میں اللہ جس کو نقد کا سودا کہے، جس کو نقد کا سودا کہے، اسی دنیا میں اللہ مومنوں اور باکردار لوگوں سے لوگوں کی محبتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی کیفیت ہے۔ اب آپ ذرا غور تو کریں، کسی کے ساتھ میرا تعلق، کسی کے ساتھ آپ کا تعلق، اس کے پھر کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تعلق جتنا گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اپنے محبوب، اور اگر وہ محبت سے سنگین ہو جائے اور وہ محبوب کی جگہ معشوق ہو جائے، توجہ چاہوں گا، تو پھر اتنا ہی وہ جو عاشق ہے، وہ جو محب ہے، وہ اپنے محبوب، اپنے معشوق کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے نمونہ زندگی بناتا ہے۔ بھئی کیوں محبت کروانا چاہتا ہے اللہ مومنوں کی باکرداروں کی؟ کیا مطلب ہے، کیا غرض ہے کہ مومنوں سے محبت ہو اور باکردار لوگوں سے محبت ہو؟ غرض بہت واضح ہے، تاکہ اور بھی مومن ہوتے چلے جائیں، اور بھی باکردار ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے کہ جب مجھے کسی سے محبت ہوگی تو یہ فطری عمل ہے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں اس کی چال کو بھی اپناتا ہوں، اس کے حلیے کو بھی اپناتا ہوں، اس کے انداز کو بھی اپناتا ہوں، اس کے آنے جانے کو بھی نظر رکھ رہا ہوتا ہوں۔ وہ ہنس رہا ہوتا ہے تو ہنسنے کو دل کرتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے تو رونے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارے فطری معاملات ہیں۔ اب جب ان فطری معاملات کی طرف توجہ ہو جائے تو بس عزیزان گرامی اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب عام مومن سے اور عام باکردار، یعنی میں اور آپ اگر مومن اور باکردار ہو جائیں تو اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا، یہ جو کوشش ہو رہی ہے، یہ جو جمع ہوئے نا، ہم اس صاحب ایمان کے بارے میں غور کرنے جمع ہوئے جو مومن نہیں تھا، کل ایمان تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ ایمان کے درجوں سے بالا تھا، اس لیے کہ ایمان کے 10 درجے بیان کیے گئے اور 10ویں درجے پہ سلمان فائز ہے۔ سرکار کے اصحاب میں حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آخری درجے پر فائز ہیں جو 10واں درجہ ہے۔ مقداد 9ویں درجے پر ہے، حذیفہ یمان 8ویں درجے پر ہے۔ یہ سب نبی کے کلاس کے لوگ ہیں، نبی کی کلاس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جن کے خود نبی نے درجے بنائے۔ تو سلمان جب آخری درجے پر فائز ہو جائے تو اس کے اوپر تو درجہ ہی نہیں ہے، تو پھر سلمان سے پوچھے سلمان آپ کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے تو آپ تو آخری درجے پر ہیں، آپ کا مولا کون سے درجے پر ہے؟ سلمان کا مولا پھر درجوں میں نہیں ہوگا بلکہ ان سے محبت کرنا ہی درجے بنائے گا۔ جس کی محبت ان سے سنگین تر ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کا ایمان کا درجہ بلند ہوتا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ میں اور اس باب میں کچھ احادیث کی کیا میرے ذہن کے اندر وہ نور آ رہا ہے، وہ خیال آ رہا ہے، وہ نورانیت آ رہی ہے کچھ احادیث کی، کہ سرکار نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی جنت مشتاق ہے۔ سب لوگ جنت کے مشتاق ہیں، جنت بھی کسی کی مشتاق ہے۔ وہ جن کی جنت مشتاق ہے ان میں سرکار نے نام لیا سلمان، ابو ذر، سب توجہ ہے۔ اتفاق سے بھی پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب اسی حدیث کے اوپر ایک اپنا بیان دے رہے تھے اور لوگ ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کو سننے والے ہیں، وہ سن رہے تھے۔ اللہ علماء اسلام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور صلوات۔ حضرت سلمان فارسی 5 لوگوں میں، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ یمان، اور پھر اس کے بعد فرمایا عمار، اور پھر خاموش ہو گئے۔ تو ایک صحابی کی آواز آئی، علی کہاں ہے؟ ان 5 لوگوں میں علی کا نام تو نہیں ہے۔ تو سرکار مسکرا کے فرمایا کہ علی سے دوستی کی شدت کی وجہ سے ہی تو جنت ان کی مشتاق ہو گئی۔ علی مولا کا مقام
اور اس گھرانے کا مقام، اور پھر ان ہستیوں کے لیے. اور پھر حضرت ایک جگہ کہا کہ 4 لوگ ہیں کہ جن سے جنت مہکے گی. تو پھر ان میں ایک نام نہیں لیا حضرت نے، حضرت عمار کا نام نہیں لیا. تو کسی نے کہا فلا عمار کہاں ہے ان میں؟ تو فرمایا جاز عجیزتن ثم رجعہ، ایک لمحے کے لیے عمار علی کے بارے میں کچھ سوچیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بڑا ایمان کا بڑا سنگین مرحلہ ہے یہ. تو میری بات بہت روشن ہے کہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. میرے بچوں جوانوں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اگر اس کسوٹی پر ہے، اس پیمانے پر ہے، تو وہ محبت ہے. ورنہ دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے، بندگلی ہے، پشیمانی ہے، ندامت ہے. آپس میں بھی دوستی اگر کرنی ہے تو اسی قاعدے اور کسوٹی پہ دوستی کرنا کہ فلاں میرا جو دوست ہے وہ مومن ہے یا نہیں، فلاں جو میرا دوست ہے وہ کردار کا اچھا ہے یا نہیں. ورنہ کچھ عرصے تک تو یہ دوستی چلے گی، اور پھر اگر گناہوں کی بنیاد پر دوستی ہوئی ہوگی، اگر گناہوں کی بنیاد پر مل کر یہ گناہ ساتھ کریں گے، اس بنیاد پہ دوستی چل رہی ہوگی، تو پھر حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ یہی دوستی آخرت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. یہی جو اس دنیا میں ایک دوسرے کے دوست بن کر گناہوں میں مدد کر رہے تھے، یہی قیامت میں ایک دوسرے کے شدید دشمن ہو جائیں گے. لہذا ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا. ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. اخلاق اسلامی کا تقاضا ہے کہ چہرہ ابوسن ہم ترینہ نہ ہو، چہرہ اترا ہوا اور بگڑا ہوا نہ ہو. بڑھ کر سلام بھی کرو اور سلام کا جواب بھی خوش اخلاقی سے دو، مگر یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کے دوست ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو محبت ہے نا، یہ اللہ نے جب طے کر لیا کہ مومنوں کی محبت اور پاکردار لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، تو ہم تو ان کے دروازے پر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جن کی محبت ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. میری ضرورت ہے بھائی اہل بیت، میری مجبوری ہے یہ گھرانہ، میری ضرورت ہے اس گھرانے سے جڑنا. اہل بیت کا علم جہاں ان کی فضیلت ہے وہاں میری ضرورت ہے. اہل بیت کی شجاعت جہاں ان کی عظمت ہے وہاں امت کی ضرورت ہے. اہل بیت کی سخاوت جہاں ان کی فضیلت ہے وہاں امت کی ضرورت ہے. جتنے بھی اہل بیت کے فضائل آپ لیتے سوچتے چلے جائیں، عصمت جہاں عظمت اہل بیت ہے وہاں ضرورت دین اسلام ہے. یہ جیسا تھا ویسا ہی محفوظ رہا. اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسا اللہ نے بھیجا تھا یہ ویسا ہی ہے. یہ جواب صرف اور صرف وہاں آئے گا جہاں آپ اس بات کو مان لیں گے کہ جن کے ہاتھ میں دین دیا گیا وہ معصوم ہاتھ ہے. ان کے گناہوں کا گزر نہیں ہے، ان کے گناہوں کا گزر نہیں ہے. اچھا، ہمارے بھائی جو تشریف بھی فرما ہے اور سن بھی رہے ہیں، اور میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا بڑا میں سنی بھی ہوں. یہ مجلس شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، یہ تو محبت کرنے والوں کی جگہ ہے. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس زیدی صاحب کے بڑے دو مشہور مصرے شمس بھائی، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. صلوات پڑھے محمد والے. ہمارے بھائیوں کو ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ صاحب آپ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں؟ معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں. تو پہلے تو میں واضح کر دوں کہ اس مزاج کا بھی نہیں ہوں، اور اس وقت یہ ارادہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ کوئی مناظرے والی گفتگو کروں. لیکن سامنے کی سیدھی سی بات ہے کہ بھائی انبیاء کو معصوم مانتے ہیں تو بہت ساری کتابوں میں انبیاء کے بارے میں ایسا کچھ لکھ دیا گیا کہ جو ماننا اور ہے اور بولنا کچھ اور ہے. مان رہے معصوم اور لکھ رہے پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو بول دیا کہ میں اسے اللہ مانتا ہوں، اور پھر وہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگے کہ اسے اللہ کیسے مان لوں جو ڈوب جاتا ہوں. پھر کہا چاند کو اللہ مانتا ہوں. پھر جب چاند جو ہے وہ چھپ گیا تو کہا کہ میں اسے اللہ کیسے مانوں کہ جو چھپ جاتا ہوں. تو اس پہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں.
کچھ سرکار سے متعلق کچھ ایسی باتیں جو ناگفتہ بھی ہیں، میں نہیں کہہ سکوں گا، اور سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو ایک جانب تو معصوم ماننے کی بات ہے، دوسری جانب بھی سب کچھ کیا لکھا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، عصمت ایک ملکے کو کہتے ہیں. عصمت ایک اختیار تام کی کیفیت ہے. عصمت ایک اختیار تام ہے. اب یہاں اہل دقت تشریف فرمائے تو میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کوئی بچہ آپ کے سامنے ایک بھونڈا سا شعر سنائے، بے بہرا، بے تکا، بے تکا، غیر مخفف بھی میں نے نہیں کہا، بے تکا کا تک بھی نہیں ہے اس میں کوئی. وہ ایسا کلام کوئی سنا دے اور آپ مجبوراً کچھ دیر تک تو برداشت فرمائیں اور اس کے بعد اسے کہیں بیٹا یہ کس کا کلام ہے، اور وہ مثلاً کہتے، مجھے معاف کریں اس محترم شخصیت کی روح مجھے معاف کرے، مثلاً وہ یہ کہہ دے کہ یہ میر انیس کا کلام ہے، تو آپ بے ساختہ کیا کہیں گے؟ آپ بے ساختہ کہیں گے انیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے. انیس ایسا بھونڈا کلام کہہ ہی نہیں سکتے. یہ ان کی مجبوری ہے، یہ اختیار ہے. انیس کا یہ اختیار ہے ادب کے اوپر، یہ ان کی مجبوری ہے. ان کا ادب پر اختیار ہے کہ وہ ایسا کلام نہیں کہہ سکتے جس کے اندر ادبی تقاضے پورے نہ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ائمہ اہل بیت معصوم ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں وہ مجبور ہو کر گناہوں سے نہیں بچ رہے. ان کے سامنے گناہوں کی حقیقت اتنی روشن ہے کہ اختیار تام ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اس قاعدے کو اور اگر اس فارمولے کو آپ لے لیں تو صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بعض چیزیں کسی اور کی خاطر بولنا پڑ رہی ہوتی ہیں. انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جملے سے متفق بھی ہو. کتنے ہی مسائل ہیں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جس میں صرف اس مسئلے میں آپ معصوم ہیں گزشتہ 20 سال سے. توجہ چاہوں گا، میں اصطلاحی عصمت کی بات کر رہا ہوں. فلاں گناہ جب بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کو الٹی آنے لگتی ہے، آپ کو غصہ آنے لگتا ہے، آپ کو نفرت آنے لگتی ہے، آپ کو کراہت آنے لگتی ہے، آپ نے گزشتہ 25 سال سے وہ گناہ سوچا تک نہیں ہے. جیسے فلاں گناہ میں اپنے آپ کو اتنا قابو میں رکھتا ہے کہ عمل تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جن کے حوالے نبی نے پورا دین کیا تھا، ان کے نزدیک گناہوں کی حقیقت اتنی روشن تھی کہ کوئی گناہ بھی وہ نہیں کرتے تھے جیسے ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. ان کی عصمت کیوں، کیا ضرورت ہے عصمت کی؟ عصمت خود ایک کردار کا نام ہے بھائی. کچھ دیر کے لیے آپ مت کہیے کہ صاحب اللہ اور اللہ کے مثلا نظام میں وہ معصوم ہے، خود سے معصوم ہے. ایک انسان خود سے اتنی دسترسی رکھتا ہے، اتنا تسلط رکھتا ہے اپنی روح کے اوپر کہ وہ گناہ نہیں کرتا. یہ تو ممکن ہے نا. اچھا پھر یہی ہستیاں کیوں؟ اس لیے کہ سرکار ان کے حوالے پورا دین کر کے گئے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اور اہل سنت کے متن کے اندر کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اذکرکم اللہ، جو اہل سنت کے متن ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. یہ شیعہ متنوں میں نہیں ہے، یہ اہل سنت کی متن میں. حدیث ثقلین دونوں کیا ہے؟ حدیث ثقلین میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اطرت اہل بیت. یہ حدیث ثقلین سب کیا ہے، مگر الفاظ میں کچھ متن کے اندر فرق ضرور ہے. میرے سنی بھائیوں کیا یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. میں تمہیں 3 مرتبہ فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنی اولاد کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. خیال رکھنا میرے بچوں کا، خیال رکھنا میری اولاد کا. میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ بھی نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملیں گے. اور جس نے بھی فَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، تم میں سے جس نے بھی ان دونوں کو پکڑ لیا، لن تضلوا بعدی، تو وہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا. تو بھائی جن کے حوالے ہدایت کر کے گئے ہو، جن کے حوالے دین کر کے گئے ہو، جن کے حوالے اللہ کا نظام کر کے گئے ہو، اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ان کے ہاں ہی احتیاط نہ ہو اور کوئی گناہ کا گزر ہو، تو میں کیسے اعتبار کروں گا کہ یہ جو مجھے ہدایت دے رہے ہیں وہ صحیح ہدایت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟
وہ عقیدہ عصمت ہی تو ہے جو مجھے ان پر یقین دلوائے گا کہ جو کہہ رہے ہیں یہ وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جہاں عظمت اہل بیت ہے وہاں مجھ مسلمان کی ضرورت بھی ہے۔ ایک صلوات دیا کریں۔ اور وہ ہاشمی میاں لکھنؤ کے ایک بہت بزرگ اہل سنت عالم دین ہے۔ میں جب لکھنؤ گیا تو ان دیوبندی علماء سے بھی ملنے گیا اور بریلوی علماء سے بھی ملنے گیا، ہاشمی میاں سے بھی ملنے گیا جو ہمارے بریلوی برادران کے امام احمد رضا خان بریلوی کے مکتب کے بہت بڑے مبلغ ہیں، اور دیوبندیوں کے یہاں بھی گیا، ندوی مولانا سلمان ندوی، مولانا ابو الحسن ندوی، ندوۃ العلماء والے، ندوے والے جو علماء ہیں انہیں بھی سلام کرنے گیا۔ تو مولانا جو ہاشمی میاں ہے، سید محمد ہاشمی میاں، غازی ملت ان کا اہل سنت کے لقب ہے، غازی ملت۔ میں ان کی خدمت میں گیا تو کیا بتاؤں آپ کو کہ کیا رہا۔ مجھ سے کہنے لگے جتنی دیر ہم بیٹھیں گے ایک مولا علی کی فضیلت آپ سنائیں، ایک میں سناؤں گا۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہی مولا علی ہے، نہ آپ اپنے احوال بتائیں نہ میں آپ کو اپنے حالات بتاؤں، ہم اپنی کوئی بات نہیں کریں گے، علی کی بات کریں گے۔ تو الحمدللہ کوئی 2 گھنٹے ہم بیٹھے، ایک فضیلت میں سناتا تھا، ایک وہ سناتے تھے، ایک میں سناتا تھا، ایک وہ سناتے تھے، اور اسی میں ہماری ملاقات مکمل ہوئی۔ وہاں تو نہیں، لیکن انہوں کا ایک موجود ہے خطاب، اس میں بڑا حسین جملہ جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی، میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب۔ یوں کیوں فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت، اپنی اطرت؟ کیوں اصحاب نہیں فرمایا، کیوں اطرت فرمائی؟ توجہ ہے۔ تو ہاشمی میاں کا کیا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرمانے لگے کہ اصحاب کو بالآخر 100 200 300 سال بعد ختم ہونا تھا، مگر اہل بیت کو تو قیامت تک رہنا ہے۔ تو ہدایت کی ضرورت تو قیامت تک کی ہے۔ صلوات پڑھنا ہے محمد والا۔ میں نے زیادہ طویل گفتگو کا ارادہ نہیں ہے، بس یہی ایک اور صلوات محمد والا۔ یہ جو محبت میری آپ کی ہماری ہم سنی شیعوں کی جو محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو محبت ڈالتا ہے پھر کوئی اور محبت نکال نہیں سکتا۔ اللہ کا بنایا ہوا اللہ کا نظام کوئی اور خلل نہیں ڈال سکتا، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ یہ رہے گا، باقی رہے گا اور بڑھے گا، یہ سلسلہ اور بڑھے گا ابھی۔ وہ کیا خوب کہہ گئے ہیں کہ انسان کو بیدار کو بولنے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہ تو ہونے جا رہا ہے۔ امام بارگاہ چھوٹے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، جلوسوں میں رش ہر سال سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر کہیں کمی کمزوری رہ بھی رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک کڑوا جملہ برداشت کر لیں، اگر کہیں کمی کمزوری رہ رہی ہے تو وہ مجھ جیسے لوگوں کی وجہ سے رہ رہی ہے۔ مجھے سلیقہ نہیں آتا سمجھانے کا، مجھے طریقہ نہیں آتا لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنے کا، میں اچھا مبلغ ثابت نہیں ہو پا رہا۔ جی بعض لوگ تو ایسے آپ کو نظر آئیں گے، ایسا چہرہ اترا ہوا نظر آئے گا، یہ لگتا ہے جیسے چھٹا جہاز ان کا ڈوب گیا ہو۔ احترام کرو ایک دوسرے کا۔ کیا چاہتا ہے کہ اگر تم کسی سے پیار کے 2 بول بولو گے تو اخلاق سے بہتر تو کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے نا۔ میں ان شیعہ بچوں سے کہتا ہوں خود نیاز پکائی خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے بھائی؟ انہیں کھلاؤ، انہیں نہیں کھاتے نا۔ پھر پوچھیں گے نا کیا ڈالا ہے، تم بتاؤ گے بھائی اگر ہم نے بچہ ڈالا ہوتا تو کوئی بچہ گم تو ہوتا۔ اتنی نیازیں پورے شہر میں ہو رہی ہیں، ایک بچے کی بھی FIR نہیں کٹی کہ بچہ گم ہو گیا، بچہ کاٹ کے کھلا دیا۔ پرانی باتیں، غلط باتیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ یہ محبتوں کے رشتے ہیں، یہ آپس کی رواداری کے معاملات ہیں، یہ پیار کے قصے ہیں۔ اور جس حسین مولا سے وہ ایسے اور آپ ایسے پیار کرتے ہیں، توجہ ہے، مولا حسین سے ہر شخص اپنے انداز سے پیار کرتا ہے۔ وہ پیار کا سبب ہے نبی کی دعا کی قبولیت۔ سرکار نے جب آواز آئی نا کہ حسین دنیا میں آ گئے، مستربانہ حجرے کے باہر سرکار چہل قدمی فرما رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں ام ہانی میرا بچہ میری گود میں دے دو۔ تو حضرت ام ہانی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں اسے نہلا کر لے آؤں؟
کیا خوبصورت جملہ ہے عظمت امام حسین کا. جیسے بیوی نے فرمایا نا میں اسے نہلا کر لے آؤں، فرمایا قد نزلہ اللہ، جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہو تو اسے کیا نہلا کر لاؤ گی، یہ بچہ میری گود میں دے دو. اور پھر جب امام حسین کو نبی کی گود میں دیا گیا تو نبی مکرم نے ہاتھ میں لے کر امام حسین کو ایک دعا فرمائی، اور دعا وہ قرآن مجید کی آیت ہے جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو دیکھ کر فرمائی تھی. نبی پر اللہ کی آیت نازل ہوئی اور وہ آیت امام حسین کے گود میں لے کر نبی نے تلاوت فرمائی، اور وہ آیت یہ ہے ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دو. یہ امام حسین سے پیار نبی کی دعا کی قبولیت ہے. پھر فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، حسین کی شہادت، حسین کا قتل مومنین کے دلوں میں ایک حرارت کو ایجاد کرے گا. یہ قتل ایک حرارت کو ایجاد کرے گا، لا تبرد ابدا، اور یہ حرارت کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، ہر سال اور حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مسلسل اس حرارت حب حسین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مسلسل اضافہ ہے، مسلسل اضافہ ہے. اور میرے عزیزوں، یہ آبادی جس کہ آپ اس گزرگاہ میں مجلس کر رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس بھی مسلک کا، مکتب کا، دین دھرم کا ماننے والا یہاں رہتا ہے. آپ نے بہت سارے اپنے انداز سے تجربے کیے ہوں گے، کچھ انہیں بھی تجربہ کرنے دیں کہ جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں، اور جب فرشتے یہ واپس جاتے ہیں تو عرش پر رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے ایک خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں سونگھی. تو کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی کے گھرانے کا ذکر ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ. تو وہ کہیں گے کہ انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ ذکر مکمل ہو گیا. تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. برکتوں کا سبب ہے، رزق میں اضافے کا سبب ہے. سب سے بڑی دولت جو اس ذکر سے ہمیں نصیب ہوتی ہے نا، وہ ہے اطمینان قلب. میرے مولا رضا، میں یہ کہتا ہوں جگہ جگہ، ایک طالب علم ہوں، کہ کسی کے بزرگ نے اگر رونے سے روکا ہے نا تو ٹھیک ہے، ہر شخص کو اپنے مکتب مسلک پر عمل کرنا چاہیے، مگر ہمیں جنہوں نے رونے کا حکم دیا ہے نا وہ کسی بھی مکتب کے بزرگ سے کم بزرگ نہیں ہیں. میرے نزدیک بڑے بزرگ ہیں، اس مکتب کے بزرگوں سے بڑے بزرگ ہیں جنہیں میں اپنا بزرگ مانتا ہوں، اور ان میں ایک نام حضرت امام علی رضا کا ہے. فرماتے ہیں یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، ان کنت باکیا علی شیء، اگر کسی بھی چیز پہ رونے کا دل کر رہا ہو، مال چھن گیا، اولاد مر گئی، روزگار تنگ پڑ گیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، علی شیء، کسی بھی چیز پر رونے کا دل کر رہا ہو، فابکی علی الحسین، تو اس چیز پہ نہ رونا، حسین پہ رو لینا. اور پھر یہ کہہ کے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرے جد کو کیسے مارا، تمہیں پتہ ہے میرے جد حسین کو کیسے مارا. فرمایا زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے، بلکہ چاروں طرف خنجر لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور ہر شخص خنجر مارتا تھا اور وہ زخمی ہو کر بالآخر گر جاتا تھا، اور پھر اس کا گوشت ہی پکا کے کھاتے تھے. یہ بھیڑ کو ذبح نہیں کرتے تھے. میرے جد کے چاروں طرف خنجر بردار تھے، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا. اور پھر ایک وقت آیا تھا میرے جد گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پائے اور آواز دیا ذوالجناب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے. پھر آگے کی روایت میں جوڑ رہا ہوں کہ پھر گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے اور امام نے زین ذوالجناح کو چھوڑ دیا. مگر رونے والوں، زین تو چھوڑ دی حسین نے، زمین تکانے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معلق رہا زہرا کا بچہ. اور پھر آواز آئی رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہم تقبل منا، یا اللہ ہم سے قربانی قبول کر لے. عزیزانو، آج کا جو دن ہے نا، یہ 12 محرم کی تاریخ، آج امام حسین کا سویم تو ہم اپنے انداز سے بولتے ہیں اور صحیح بولتے ہیں، مگر آج امام حسین کی تدفین کا دن ہے.
آج امام حسین کا 3 دن بعد جنازہ دفنایا گیا۔ سب اپنے اپنے لاشیں اٹھا کے لے گئے، مگر زہرا کا بچہ ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، اور بہنوں کو بھی اجازت نہیں ہوئی، تازیانے مارے گئے، زوجاؤں پر ہاتھ اٹھائے گئے، اور ایک 4 سالہ بچی کو تو باپ سے ایسے چھڑایا گیا جس کا بیان بہت مشکل ہے۔ مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھتی رہی اور الوداع الوداع کہتی رہی۔ یہ سب کربلا کے میدان میں امام حسین کا لاشا انہیں اسیر بنا کے لے جایا گیا۔ میرے مولا 3 دن کے بعد دفنائے گئے، 3 ایام، 3 دن کے بعد امام حسین کو دفنایا۔ امام سجاد معجزے سے آئے دفنانے کے لیے، بنی اسد کے جوانوں کو آواز دے کر کہا میری مدد کرو۔ ایک بڑی قبر، بس 2-4 جملے سن لیجیے، ایک بڑی قبر کھدوائی اور سارے شہداء کو ایک قبر میں لٹا دیا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، وہاں ایک بڑی قبر ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں، اس میں سارے شہداء ایک ہی جگہ دفنے ہیں۔ اور پھر جب سب شہیدوں کو ایک جگہ دفنا دیا تو پھر فرمایا میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو، اور نہر کے کنارے جب گئے ہیں نا تو وہاں ایک لاشا ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اور وہ لاشا حضرت عباس کا لاشا۔ بہت مشکل ہے بیان کہ کیسے دفنایا امام سجاد نے امام حضرت عباس کے لاشے کو۔ جوڑ جوڑ علیحدہ تھے، جب لاشا اٹھاتے تھے نا لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ جس کا قد اتنا دراز تھا اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ گٹھڑی میں لپیٹ کر حضرت عباس کو دفنایا گیا۔ یہی تو رونے کی جگہ ہے، یہی تو ماتم کا سبب ہے۔ اور پھر جب حضرت عباس کے لاشے کو نہر کے کنارے قبر کے حوالے کر دیا تو ایک مرثیہ پڑھا، چچا آپ کو میری پھوپھی زینب کوفے کے بازار میں یاد کر رہی ہے، آپ ان بیویوں کے پردے کے ضامن تھے۔ یہ کہہ کر لاشے سے قبر سے اٹھے، پھر آئے اور آپ نے فرمایا کہ نشیب کربلا میں آ جاؤ، اور نشیب کربلا میں جہاں امام حسین کا لاشا تھا وہاں 2 قبریں بنوائیں، پائنتی میں حضرت علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے حضرت امام حسین کو لٹایا، اور پھر حضرت علی اکبر کو بابا کی پائنتی میں لٹا کر، آپ جانتے ہیں نا 6 کونوں والی ذریعے مولا حسین کی، وہ جو پائنتی کی طرف 2 کونے بہت چھوٹے ہو کے بن رہے ہیں وہ حضرت علی اکبر کی قبر ہے، اور سرہانے مولا حسین ہے۔ حضرت علی اکبر کو لٹا کے فرمایا بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، اور ہم ابھی پھوپھیوں کے ساتھ ماں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کی راہوں میں ہیں۔ جنازہ دفنا دیا، اس کے بعد آپ نے اپنی انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا، مگر اس جملے کے سنانے سے پہلے میں چند جملے آپ سے کہنا چاہوں گا۔ کربلا میں امام حسین کو جو تکلیفیں آئیں نا، ان میں سب سے زیادہ تکلیف جو امام حسین، سب سے بڑا امتحان امام حسین کے لیے جو تھا اہل بیت کی نگاہوں میں، جس پر اہل بیت روتے رہے، جس پر جناب زینب بار بار دہراتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا، وہ کیفیت ہے امام حسین کی پیاس۔ امام کو بچپن سے پیاس زیادہ لگتی تھی، جناب زہرا بھی اپنے بچے کے پانی کا خاص خیال رکھتی تھی، مولا علی علیہ السلام بھی سب سے تاکید کرتے تھے حسین کے پانی کا خیال رکھنا۔ کم سن تھے امام حسین نسبتاً بڑے تھے، لیکن حضرت عباس کم سن تھے کہ ایک دن حضرت امام حسین نے جناب قمبر سے، اپنے بابا علی کے غلام قمبر سے کہا قمبر مجھے پانی پلاؤ۔ جب قمبر پانی لینے گئے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہے کتنی جلدی گئے ہوں گے، مگر مولا علی نے دیکھا کہ عباس قمبر سے پہلے پانی تک پہنچے اور کوزے میں پانی بھرا اور جلدی جلدی واپس آنے لگے کہ کہیں مجھ سے پہلے قمبر نہ پہنچا دیں۔ تو جب جلدی آنے لگے تو پانی چھلکنے لگا، حضرت عباس کے دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے۔ مولا علی نے اس منظر کو دیکھ کے رونا شروع کیا۔ وہاں بیٹھے چاہنے والوں نے کہا مولا آپ ایسے رو کیوں رہے؟ فرمایا آج عباس حسین کے لیے پانی لے آیا، مگر کل کربلا میں بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا، میرے عباس کے یہ دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے اور عباس پانی نہیں لا پائے گا۔ عزادارو، مولا حسین کی پیاس کا احساس اتنا زیادہ تھا اہل بیت کو، میں 3 دلیلیں دوں گا۔ جب حضرت علی اکبر نے فرمایا نا بابا چند خطرے پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں، اس وقت امام نے فرمایا تھا اپنی زبان میرے دہن میں دو۔ شاید یہ کام اس لیے کیا تھا امام حسین نے تاکہ یہ معلوم ہو کہ حسین کتنے پیاسے ہیں۔ حضرت علی پر پیچھے ہٹے اور فرمانے لگے بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ دوسری دلیل دوں کہ امام حسین کی پیاس کا اہل بیت کو کتنا احساس تھا، بہت زیادہ دکھی تھے اس بات پر کہ حسین پیاسے مارے گئے ہیں۔ دوسری دلیل، جب ذوالجناح خبر شہادت حسین لے کر آیا، اچھا کوئی رہا تو تھا نہیں جو آ کے بتاتا کہ حسین کو مار دیا گیا ہے،
یہ جو گھوڑا یہ جس پہ امام بیٹھتے تھے ذوالجناح، یہ دوڑتا ہوا خیموں کے درمیان آیا اور ڈھونڈنے لگا سکینہ کہاں ہے۔ اسی خیمے پہ آ کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کے پیروں کی آہٹ سنی تو خیمے سے باہر آئی۔ اب وہ جملہ جس کی خاطر میں نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ جناب سکینہ قریب آئی، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی سوال کیا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتل اچھانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ امام حسین کی پیاس کا اہل بیت کو کتنا احساس تھا۔ اور تیسری دلیل عزیزانو، اس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، جب امام سجاد نے قبر میں امام کو لٹا دیا اور خاک سے قبر کو یکساں کر دیا تو انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتل اچھانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ امام سجاد کو اس کا بہت دکھ تھا کہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ ہو گئی مجلس، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزیزانو، جیسے ہی یہ مسائب ایک عالم دین نے مکمل کیے تو جیسے آپ رو رہے ہیں ایسے ہی ایک عزادار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا یہ تو بتائیں علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو اس عالم دین نے کہا میں نے نہیں پڑھا کتاب میں کہ کہاں دفنایا۔ رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے اور فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ زین العابدین نے یہ 6 ماہ بچہ میرے سینے پہ لٹا دیا۔ سکینہ ماں کے پاس رہے گی اور علی اصغر بابا کے پاس۔ اللہ رحمت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ حاضرین سامعین کی رزق اور عزت میں جمع فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، بانیان، خدمت گزاران، محتممین، منتظمین، اس آبادی کے تمام رہائشیوں کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔